حضرت قصی ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے 5ویں نمبر پر جد امجد۔ پھر ان کے بیٹے ہیں عبد مناف۔ عبد مناف اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے اور ایسی اللہ پاک نے بہترین شکل و صورت دی تھی کہ ان کا لقب تھا قمر البطحاء۔ بطحاء مکہ مکرمہ کی سرزمین کو کہا جاتا ہے، اس زمین کے چاند، قمر البطحاء ان کا لقب تھا۔ ان جیسا حسین اور ان جیسا باوقار اور ان جیسا خوبصورت پورے اس علاقے کے اندر کوئی نہیں تھا۔ سخاوت بہت زیادہ تھی، بہادری بہت زیادہ تھی، لوگوں کے کام آنا یہ بہت زیادہ ان حضرات کے اندر تھا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت ہاشم جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا ہیں۔ یہ بھی سخاوت کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے، پورے کے پورے قبیلوں کو کھانا کھلانا اور آنے والے پورے کے پورے جتنے لوگ حج اور عمرے کے لیے آیا کرتے تھے ان سب کی اکیلے دعوت کرنا یہ حضرت ہاشم کا کام تھا۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو محترم دادا ہیں حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب یہ حتیم کے اندر آرام فرما رہے تھے، حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ خواب دیکھا، ایک آدمی آیا ہے اور اس نے آ کر کہا احفر برا، احفر برا، کھودو زمین کو، اور برا کہتے ہیں نیکی کو، ایک اچھی چیز زمین کے اندر سے نکالو۔ انہوں نے خواب کے اندر ہی کہا وما برا، یہ اچھی چیز اور یہ نیکی کی چیز یہ کون سی چیز ہے؟ بس اتنی آواز آئی اور خواب ختم ہو گیا۔ سارا دن یہ سوچتے رہے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر چوتھے دن پھر خواب دیکھا اور اسی کہنے والے نے کہا احفر زمزم، وہ زمزم کا کنواں جس کو بند کر دیا گیا تھا اور اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی اور پتھر سے اس کے منہ کو بند کر دیا گیا تھا، اس کو کھولو اور اس کو کھود کر اس کو دوبارہ نکالا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے پھر سوال کیا وما زمزم، زمزم کون سی چیز ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تو اس کہنے والے نے کہا لا ينزف ابدا ولا یزم یسقى الحجیج الاعظم، وہ ایک ایسا کنواں ہے جس کی عزت کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ایک نہیں دو نہیں بڑے بڑے حاجیوں کے گروہ آئیں گے اور سب کے سب اس کو پئیں گے اور سب کے سب اس سے سیراب ہوں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کی عزت و احترام میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایسا ایک کنواں ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے اس وقت، حضرت حارث ان کا نام تھا۔ حضرت عبد المطلب نے وہ زمین کھودنے کے اوزار لیے اور وہاں جا کر زمین کو کھودنا شروع کیا، اور حارث جو تھے وہ مٹی کو اٹھاتے تھے اور اٹھا کر دور پھینک کر آتے تھے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے منت مانی، اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے دے جو ہر کام میں میرا ہاتھ بٹانے والے ہوں تو میں اپنے ایک بیٹے کو بیت اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا، اس کی قربانی کو دوں گا۔ اس زمانے میں اس کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ منت مانی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے دیں تو ایک بیٹے کو بیت اللہ کے اوپر میں بھینٹ چڑھا دوں گا اور اس کو جو ہے قربان کر دوں گا بیت اللہ کے نام پر۔ عبد المطلب کے اللہ پاک نے حضرت عبداللہ کے علاوہ 10 بیٹے دیے۔ حضرت عبداللہ 11ویں بیٹے ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم 11ویں ہیں، 10 بیٹے ان کے علاوہ تھے۔ جب حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے 6 بیٹیاں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تائے 10 ہیں اور 6 پھوپھیاں ہیں رسول پاک علیہ السلام کی۔ تو جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو نام رکھا عبداللہ، اور پھر وہ منت یاد آئی کہ میں نے تو یہ منت مانی ہوئی تھی۔ اب جو ہے سب اپنی اولاد کو سامنے لا کر کھڑا کیا اور قرہ ڈالا، نام لکھا کہ بھی یہ قرہ جس کے نام پر نکل آئے گا اس بیٹے کو میں اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اب قرہ ڈالا، وہ قرہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام پر۔ اب ارادہ کیا، چھری لی، تیار ہوئے کہ ان کو قربان کر دیا جائے۔ تو بہنیں رونے لگ گئیں، حضرت عبداللہ کی بہنیں رونے لگ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں سب کی سب رونے لگیں۔ ابا جان یہ نہ کیجیے، آپ ایسے کریں کہ ایک طرف 10 اونٹوں کو کھڑا کر دیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کر دیں، پھر قرہ اندازی کریں، جس کے نام پر قرہ نکل آئے آپ ان کو ذبح کر دیں، فدیے کے طور پر ان کو چھوڑ دیجئے، 10 اونٹ ان کے مقابلے میں رکھ لیں۔ حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ ایک طرف کھڑے کیے، حضرت عبداللہ کو دوسری طرف، قرہ اندازی کی، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔
پھر ارادہ کیا قربان کرنے کے لیے. پھر بہنیں رونے لگ گئیں, بھائی بھی رونے لگ گئے کہ جی آپ ایسا نہ کریں, آپ ایسا کریں کہ اونٹوں کی تعداد بڑھا دیں, 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دیں. پھر قرآن اندازی کی, پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا, پھر 10 اونٹ بڑھائے, ہر دفعہ 10 بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ ایک طرف اور حضرت عبداللہ ایک طرف. اب جو قرآن اندازی کی تو وہ قرآن اندازی کے اندر وہ 100 اونٹوں کا نام نکلا. تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو بیت اللہ کے لیے ذبح کیا اور ان کو قربان کیا, اور حضرت عبداللہ کو قربان نہیں کیا. تو بہرحال رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا نے جب حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں کیا اور 100 اونٹوں کو قربان کر دیا, اب حضرت عبداللہ کی عمر تھوڑی سی بڑی ہوئی تو حضرت آمنہ ان کے چچا نے, ان کے والد نہیں تھے, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے پیغام بھیجا نکاح کا حضرت عبد المطلب کے پاس کہ آپ کے بیٹے کے لیے ہم اپنی بھتیجی کا پیغام بھیجتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر نکاح کی غرض سے مدینہ منورہ کے راستے کے اندر ایک جگہ تھی, وہاں حضرت آمنہ رہا کرتی تھی, وہاں لے کر گئے. راستے میں ایک جگہ ٹھہرے ہیں تو ایک عورت تھی جو کہ جس کا نام تھا فاطمہ بنت مر. یہ انجیل کی اور تورات کی اور بہت ساری صحیفوں کی اور بہت ساری آسمانی کتابوں کی عالم تھی, ازبر یاد تھیں اس کو. اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو بڑی کوشش کی کہ حضرت عبداللہ مجھ سے شادی کر لیں. یہاں تک اس نے کہا کہ میں 100 اونٹ نذرانے کے طور پر آپ کو پیش کرتی ہوں, آپ تیار ہو جائیں, آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں. حضرت عبداللہ تیار نہیں ہوئے, تشریف لے گئے. حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا. پھر واپس جب وہاں سے گزرے ہیں تو فاطمہ بنت مر نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ کہا جی ایسے ایسے میرے ابا مجھے لے کر گئے تھے اور میری شادی ہو گئی ہے. کہا میں کوئی بے حیا اور بدکار عورت نہیں تھی, میں نے جو آپ کو یہ کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لیں اس لیے کہ مجھے پتہ تھا, میں آپ کی پیشانی کو دیکھ کر جانتی تھی کہ آخری نبی آپ کی اولاد میں سے ہوں گے. میں چاہتی تھی کہ یہ سعادت مجھے مل جائے, لیکن اب وہ امانت آپ کی پشت سے جا چکی ہے, لہٰذا اب جو ہے میرا آپ سے کوئی درخواست نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے. ابھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. یتیمی کی حالت میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے. بہت سارے واقعات سنتے رہتے ہیں.